بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہے جناب 26 نومبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج ایک اور بھی خبر شیئر کرتے ہیں جناب، اور خبریں ہیں پاکستان سے متعلق، اور پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی خبر۔ اور ہمارا دشمن انڈیا اور انڈیا کے پیچھے ہوئے جو دوسرے دشمن ہیں وہ کافی پریشان ہیں ان خبروں سے، کیونکہ پاکستان نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی افواج نے، ISI نے سرجیکل سٹرائک، ٹیکٹیکل سٹرائک کی ہے، سرجیکل ٹیکٹیکل سٹرائک کی ہے، بڑی سمارٹ سٹرائک کی ہے، اور وہ را کے ہیڈ کوارٹر اور اجیت ڈوبھل کے آفس میں کی ہے، جو کہ نیشنل سیکورٹی کا آفس ہے۔ اور پورے کے پورے پلان جو ہیں وہ پاکستان کے ہتھے لگے، اور اب ہوا یہ ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی دے دیے گئے ہیں۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے دے دیے گئے ہیں، لیکن ان ڈوزیز میں ہے کیا، اس فائل میں کیا کچھ ہے، اور وہ کیا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا وزٹ کر چکے ہیں، اور پاکستان کے آئے تھے پاکستان میں، کافی اچھے الفاظ سے انہوں نے یاد کیا تھا، پاکستان کے کردار کی تعریف کی تھی، خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جس طریقے سے پاکستان نے ساتھ دیا، اور دہشت گردی کا وکٹم جیسے پاکستان بنا، وہ ساری چیزیں، تو یہ سب کچھ جناب حوالے کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو ایک اور شکست ہوئی ہے، اور وہ شکست ہوئی ہے جی، پاکستان انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ لا آرگنائزیشن کا صدر منتخب ہو گیا ہے، اور 3 سال کے لیے ہوا ہے، اور یہ انتخاب ہوا ہے جناب بیلجیم میں۔ اور اس میں اصل جو چیز ہے کہ پاکستان وکٹری کیسے ہے، اس میں بھارت نے جناب بہت کوششیں کی پاکستان کو اس فورم پہ نہ آنے کے لیے، کہ پاکستان منتخب نہ ہو سکے، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ لا آرگنائزیشن کا صدر منتخب نہ ہو سکے۔ جو سفارتی کوششیں تھیں، جو جوڑ توڑ تھیں، جو لابنگ کی گئی، وہ ساری کی ساری موجود، لیکن پاکستان اس کے باوجود صدر منتخب ہو گیا، اور انڈیا کو اس میں بہت برے طریقے سے سفارتی طور پہ شکست ہوئی۔ اور اس کے فوائد ظاہر ہے جی، انٹرنیشنل فورم کے فوائد ہوتے ہیں، ایک آنرڈ ہوتی ہے، اور وہ ہے جناب انصاف، معیشت، صحت، خوراک اور انسانی حقوق سمیت دیگر شعبوں میں معاونت فراہم کرتا ہے یہ فورم۔ اور اس میں اب پاکستان جو ہے بطور پریزیڈنٹ کے اب وہ 3 سال انجوائے کرے گا، اور دنیا میں ظاہر ہے جی اچھا مقام تبھی ایسے عہدے ملتے ہیں جب دنیا تسلیم کرتی ہے انڈیا کی مخالفت کے باوجود، اور اس کے لائک مائنڈڈ جتنے بھی تھے ان کو مخالفت کے باوجود پاکستان منتخب ہو گیا۔ اب آتے ہیں کہ ایک طرف انڈیا کیا کر رہا ہے، وہ انڈیا کا میں آپ کو بتا دوں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو جو نیو یارک میں ہمارے منیر اکرم صاحب مستقل مندوب ہیں، انہوں نے جو ڈوزیز دی ہے ان میں کیا کیا ہے، ان ڈوزیز میں جناب جو ثبوت لگائے گئے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ وہی میں آپ کو بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، خاص طور پہ 9/11 کے بعد پاکستان سب سے زیادہ اس میں وکٹم رہا، اور اس میں پاکستان میں 83,000 لوگ جی اس میں شہید ہوئے ہیں ان دہشت گردی کے واقعات میں۔ کل 19,130 دہشت گرد حملے ہوئے پاکستان میں، اور اس سے اندازہ کر لیں کہ 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں، اور 19,130 دہشت گرد حملے ہوئے، اور ڈیلی سے بھی زیادہ ایوریج نکلتی ہے کہ ایک دن میں ایک سے زیادہ، اور اسلام آباد میں ہوتے رہے ہیں، اور 83,000 لقمہ اجل، اور 126 ارب ڈالر کا پاکستان کو معاشی طور پہ نقصان ہوا تھا۔ اور ڈوزیر میں کیا کچھ مزید اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو کیا بتایا، یہ پروفز دیے ہیں کہ ریاست انڈیا جو ہے بطور ریاست ایک دہشت گرد ریاست ہے، ریاستی دہشت گردی کے، کیونکہ دہشت گردی اسٹیٹ کے امبریلا کے نیچے ہو رہی ہے، اور انڈین انسٹیٹیوشن جو ہیں، انڈیا کے ریاستی ادارے، وہ یہ سپانسر کر رہے ہیں دہشت گردی، اور اس کو سپانسر بھی کر رہے ہیں اور فائنانس بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جی دہشت گردوں کو ہونے والی فنڈنگ کے ثبوت ہیں کہ پاکستان کے قریب جو قونصلیٹ خانے ہیں
اور پاکستان میں موجود اور پاکستان سے باہر یہ کس طرح مدد کرتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز اس میں دی گئی ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے پاکستان میں جو دہشت گردی پروموٹ کرنے کے لیے جس طریقے سے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے رقوم کی ادائیگیاں کیں اور ڈوزیر میں ٹرانزیکشنز کی تفصیلات سے بھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو آگاہ کیا گیا ہے اور اس میں ان کو سپورٹنگ ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں، سارا منی ٹریل دیا گیا ہے۔ اور میں فرنٹ مین کے بارے میں ایک آپ کو خبر دوں گا، وہ فرنٹ مین نہیں تھا جناب، بہت ہی اہم پاکستان کے پاس ایک مہرہ انڈیا کا پاکستان کے پاس ایک قابو آیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈوزیر میں جی یہ بھی ثبوت ہیں کہ افغانستان میں واقع بھارتی سفارت خانے جو ہیں وہ را اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے درمیان ملاقاتوں کی تفصیلات اور وہاں پہ جو رقوم تقسیم ہوئی ان کی تفصیلات یہ دی گئی ہیں اور ود پروفس دیے گئے ہیں، اور ایسے ناقابل تردید ثبوت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو دیے گئے ہیں کہ سی پیک کو سبوٹاج کرنے کے لیے بھارت نے بلوچستان میں 700 لوگوں کی ملیشیا تیار کی، جس کے لیے $60 ملین جو ہے وہ فنڈز رکھے گئے، اور بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے مقامی باشندوں کو $23 ملین سے زائد کی 4 ٹرانزیکشنز کے ثبوت ڈوزیر میں شامل ہیں۔ اور ایک میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو اور پچھلی بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی، آپ پوری دنیا میں پھیلائیں تاکہ پتہ چلے کہ انڈیا کا اصل چہرہ ہے کیا، جو ہم پہ فیٹف میں ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ایک سیدھی ایف آئی آر ہے، اور یہ ایف آئی آر کیسے درج ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، پوری پلاننگ ہے پاکستان کی بفضل خدا۔ اور اس کے علاوہ جی 2 بھارتی کمپنیوں کے ذریعے الطاف حسین گروپ کو پاؤنڈز میں ٹرانزیکشن اور بھارتی فنڈنگ کے حوالے سے 2 اہم ترین لوگوں کے بیانات جو ہیں وہ ڈوزیر کا حصہ ہیں، اور وہ بیانات بند کمرے کے نہیں ہیں جناب، کورٹ میں ایک جو متعلقہ ادارہ ہوتا ہے، متعلقہ عدالت کے سامنے وہ سٹیٹمنٹس ہیں، عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور ڈوزیر میں را کی جانب سے جناب ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو اسلحہ، ایمونیشن، خودکش جیکویٹس اور بارودی سرنگیں مہیا کرنے کے ناقابل تردید ثبوت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو دیے گئے ہیں۔ اور ڈوزیر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح را کے ایجنٹ کے پی کے میں قبائلیوں کو اپنے نوجوان افغانستان ٹریننگ کے لیے بھیجنے پر اکساتے پکڑا گیا۔ یہ جو پکڑا گیا یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ خبر دوں گا، جبکہ را ہینڈلرز کی جانب سے شمالی وزیرستان میں اور اسلحہ بارود سرنگوں کی تقسیم کے ثبوت بھی ڈوزیر میں شامل ہیں جناب۔ انڈیا اور افغانستان میں قائم دہشت گردی کے مراکز، تربیتی مراکز سارے کے سارے ان کی ڈیٹیلز ہیں۔ پھر کس طرح بھارتی آرمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلحہ ان کیمپوں تک پہنچایا جاتا رہا، اس کے ثبوت بھی ڈوزیر کا حصہ ہیں۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے کتنی زیادہ محنت کی ہوگی، آئی ایس آئی نے، کہ یہاں تک ڈیٹیلز ہیں کہ بھارتی آرمی ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ افغانستان میں دہشت گردوں کو تربیتی مراکز تک نہ صرف ان کو اسلحہ دیتے ہیں، ٹرینرز پہنچاتے ہیں اور بھی بہت کچھ، اس کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ کون سا دہشت گرد کس گھناؤنی واردات کے وقت کس بھارتی عہدیدار سے کس فون نمبر پر رابطے میں تھا، ٹھیک ہے جی، اور ان حملوں کے ماسٹر مائنڈ کتنی بار بھارت گئے اور کس سے مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں تیار کی جاتی رہیں، یہ تمام تر ثبوت اس ڈوزیر میں شامل ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو دیے گئے ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را آزاد کشمیر میں فورسز اور شہریوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے شرپسندوں کے ذریعے بارودی سرنگیں نصب کروانے میں کس طرح ملوث ہے۔ فورینزک ٹیسٹ سے بھارتی میٹیریل شامل ہونے کے ثبوت، بارودی سرنگیں نصب کرنے سے متعلق واٹس ایپ نوٹ، واٹس ایپ وائس میسیجز، بھارت سے ایجنٹس کو کی جانے والی ٹیلی فون کالز کا ڈیٹا اور دیگر ثبوت ڈوزیر کا حصہ ہیں۔ ڈوزیر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب کہ را کس طرح اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے
نیٹ ورک قائم کرنے میں مصروف ہے اور اس کے لیے 50 سے 60 ملین روپے کا انعام رکھا گیا ہے، جس سے متعلق آڈیو کلپس موجود ہیں ان ڈوزیئرز میں۔ را افسروں کی جانب سے ایک تیسرے ملک کے بینک اکاؤنٹ سے دہشت گردوں کو منتقل کی گئی رقوم کے ثبوت بھی ڈوزیئرز کا حصہ ہیں۔ ڈوزیئرز میں فیٹف پلیٹ فارم سے بھارت کی سیکیورٹی پر زور دیا گیا ہے۔ اب اگلی بات جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے نا پاکستان کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پلیٹ فارم سے بھارت کی سیکیورٹی پر زور دیا ہے، کہاں پہ؟ فیٹف پلیٹ فارم پہ، یعنی کہ فیٹف میں یہ معاملہ لے کے جائیں، فیٹف کے ایجنڈے پر رکھیں اور انڈیا کے خلاف FIR درج کریں۔ اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب بھارت کی دہشت گردی کی مالی معاونت، منی لانڈرنگ پر نہ صرف پاکستان کے پیش کردہ ثبوتوں بلکہ فائنینشیل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک FINCEN فائنینشیل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک کے حالیہ انکشافات کی روشنی میں بھارت کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ ڈوزیئر میں زور دیا گیا ہے کہ جناب کہ عالمی برادری بھارت کو مجبور کرے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کروانے کی غرض سے قائم تمام تربیتی کیمپ ختم کرے، اپنے پڑوسی ممالک کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا استعمال کرنا چھوڑ دے، خطے میں دہشت گردی کے سرپرستی ترک کر دے اور CPEC منصوبوں کے خلاف سازشوں سے باز رہے۔ اب یہ جو سارے ڈوزیئر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی دے دیے، یورپی یونین کو بھی دے دیے اور P5 پرماننٹ ممبرز جو ہیں سلامتی کونسل کے ان کو بھی دے دیے۔ اب جناب اگلا مرحلہ کیا؟ OIC کو بھی دینے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے ثبوتوں کے ساتھ اب یہ تھنک ٹینکس کو جناب دنیا بھر کے جو اہم تھنک ٹینکس ہیں یہ ان کو بھیجے جائیں گے، بلکہ بھیجے نہیں جائیں گے، پاکستان کے نمائندے ان کے حوالے کریں گے، انسانی حقوق کی تنظیموں کے حوالے کریں گے، جینوسائیڈ واچ جو ہے آرگنائزیشن ان کے حوالے کریں گے، اور اس کے بعد جتنی بھی یورپی یونین اور امریکہ اور برطانیہ کی جو سائٹ کمیٹیز ہوتی ہیں، کانگریس کی اور ہاؤس آف لارڈز کی، ہاؤس آف کامنز کی، کانگریس کے ساتھ ساتھ سینٹ کی، وہاں پہ بھی ان کو بھی دیے جائیں گے، اور یورپی یونین کی جو پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹیرینز کو دیے جائیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے ثبوت ان تک پہنچائے جائیں گے، اور پھر یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے، کیونکہ پاکستان فیٹف کا ممبر نہیں ہے لیکن دوست ممالک تو پاکستان کے ممبر ہیں، فیٹف کے ممبر ہیں، اور وہ دوست ممالک جو ہیں وہ بھی یہ کام کریں گے، اور انڈیا کے وہ کہنا چاہیے شہرگ پہ انگوٹھا پاکستان کا بہت جلد آنے والا ہے، کیونکہ اس میں صرف پاکستان شامل نہیں ہے، اس میں چائنا بھی ٹارگٹ ہے، کیونکہ پاکستان تو سامنے رکھا ہوا ہے سی پیک کیا ہے؟ سی پیک جناب 71 ملکوں کا مفاد ہے اس میں، اور چائنا، پاکستان، ایران، نیپال، ان سب ملکوں کا۔ تو سی پیک کا مطلب ہے کہ یہ بھارت جو ہے وہ اس وقت فرنٹ مین بنا ہوا ہے، دہشت گردی کا ایک لوکل چودھری بنا ہوا ہے، دہشت گردی کو نہ صرف جنریٹ کر رہا ہے، مینوفیکچر کر رہا ہے، بلکہ پھیلا رہا ہے اور دھڑلے سے کر رہا ہے، اور اس کے ثبوت ہم نے دے دیے ہیں۔ یہ ہے جناب ڈیٹیلز، لیکن دوسری جانب دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ دنیا یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا پاکستان کو ترقی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم پہ پاکستان اسٹریٹجک ڈے بنایا گیا، وزیر اعظم عمران خان نے اس میں خطاب کیا، خاص طور پہ دنیا بھر کے سرمایہ کار موجود تھے، اور یہ پاکستان کو ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان اسٹریٹجک ڈے منایا گیا، اور اس میں جو وزیر اعظم عمران خان کی تقریر تھی وہ خاص طور پہ، اب یہ سارے ڈوزیئرز ایک طرف ہم یہ پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف وزیر اعظم کی تقریر کیا تھی؟ انہوں نے گنوائے جناب منصوبے سی پیک، انہوں نے کہا یہ گیم چینجر ہے اور یہ معاشی انقلاب آئے گا، اور اس میں آپ آئیں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی، افغانستان کے بارے میں بات کی
انہوں نے کہا جی افغانستان میں پیس ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور یہ جو سی پیک ہے یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ وسط ایشیائی ریاستوں تک جائے گا، افغانستان، اور پھر وہ ریلوے ٹرین کا منصوبہ ML1 وہ بھی پاکستان سے آگے پھر افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستیں یہاں تک جائے گا۔ تو لہٰذا پاکستان اس وقت بہترین ملک ہے۔ پھر انہوں نے آٹو موبائلز کو کہا کہ جناب وہ آئیں، آ کے سرمایہ کاری کریں، بجائے اس کے کہ گاڑیاں باہر سے منگوائی جائیں، آپ یہیں آ کے مینوفیکچر کریں، ان کے لیے کہا گیا۔ اور پھر کرونا میں پاکستان کی معیشت جس طریقے سے سٹیبل رہی اور پاکستان کی اسٹریٹجی کامیاب رہی دنیا بھر میں، وہ بہترین رہا، اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنے 2.5 سال کی جی ایک بیلنس شیٹ بھی پیش کی اور دنیا کو بتایا ورلڈ اکنامک فورم پہ کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پیچھے نہیں جا رہا، لہٰذا آپ آئیں اور ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ ایک اور رپورٹ آئی ہے جناب، یہ رپورٹ ہے، یہ ISI نے نہیں تیار کی، پاکستان کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے نہیں تیار کی، یہ تیار کی ہے جناب ایک معروف تھنک ٹینک ہے، انسٹیٹیوٹ برائے اکنامکس اینڈ پیس، IEP، انسٹیٹیوٹ برائے اکنامکس اینڈ پیس، اس نے تیار کی ہے۔ بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب مسلمان ملکوں کو آئے روز آپ دیکھتے ہیں اسلام کو، مسلمانوں کو، مسلم ممالک کو کہ یہ دہشت گردی کے مراکز ہیں، یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، بنیاد پرستی، انتہا پسندی، مذہبی دہشت گردی، یہ سارے کے سارے لیبل لگا دیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ عالمی ذرائع ابلاغ پہ ان کا کنٹرول ہے، سوشل میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے، ایک نیریٹو دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دبائے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے خطرناک دہشت گرد گروپ کون سا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے مراکز کہاں پہ ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی سے ہلاکتیں کہاں پہ ہوئیں، یہ اس میں رپورٹ ہے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک بھی اسلامی ملک، مسلم ملک اس میں شامل نہیں ہے جو دہشت گردی کے مراکز ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ذرا سنیے کہ دہشت گردی سے متعلق عالمی درجہ بندی جناب گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ یہ کہا گیا کہ جناب سب سے زیادہ دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے جہاں پہ ڈسپیوٹس ہیں، تنازعات ہیں، جن ایریاز میں، اور مغربی ملکوں میں دائیں بازو کی، ذرا غور سے سنیے جی، مغربی ملکوں میں دائیں بازو کی دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مغربی ملک کون سے ہیں آپ جانتے ہیں، اور دائیں بازو یعنی کہ وہاں کے مذہبی شدت پسند جو رائٹ ونگز کی جماعتیں ہیں وہ کر رہی ہیں، وہ خواہ فرانس ہے، خواہ وہ امریکہ ہے، خواہ وہ آسٹریلیا ہے، آگے لاطینی امریکہ ہے، ان ممالک میں ہو رہی ہے۔ اور وہ کس کے اگینسٹ ہو رہی ہے یہ بھی ذرا آپ سنیے غور سے کہ دائیں بازو کی، مغربی ممالک میں دائیں بازو کی دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور نسل پرستی کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پہ، اور اس میں انڈیا بھی شامل ہے۔ اور رپورٹ جناب 2019 میں دنیا بھر میں جناب دہشت گردی کے 13,826 واقعہ اموات ہوئی ہیں 2019 میں دنیا بھر میں، اور 2018 کے مقابلے میں 15% کم ہیں، اور مسلسل کمی آ رہی ہے۔ لیکن تھنک ٹینکس کی سالانہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ شمالی امریکہ، مغربی یورپ، اوشنائی ممالک، بر اعظم آسٹریلیا اور میں 2019 میں دائیں بازو کی دہشت گردی کی وجہ سے متعدد ہلاکتیں جو کہ 5 سالوں میں 250% سے زیادہ ہیں، اور گزشتہ 50 سالوں کے دوران بھی سب سے زیادہ تعداد ہے، یعنی پچھلے 5 سال میں بھی سب سے زیادہ۔ یہ دہشت گردی کے ہب بنے ہوئے ہیں جہاں پہ دہشت گردی کی وارداتیں زیادہ ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، اور 50 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے
شمالی امریکہ نے، مغربی یورپ نے، اوشنیائی ممالک، براعظم آسٹریلیا کی ریاستوں نے۔ اور رپورٹ میں گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق ہلاکتوں میں سب سے زیادہ کمی افغانستان اور نائجیریا میں ہوئی، لیکن یہی دو ممالک ہیں جہاں ایک سال میں دہشت گردی سے 1000 سے زیادہ اموات بھی ہوئیں، لیکن کمی بھی انہی ممالک میں ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے جناب، اور پھر اگلی بات ہے، اس کے علاوہ جنوبی ایشیا وہ خطہ ہے جناب جو کہ مسلسل دوسرے سال سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہوا، اس میں انڈیا بھی شامل ہے اور اس میں افغانستان بھی شامل ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو یہ ہے جناب سچویشن، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو، مسلم ممالک کو، مسلم دنیا کو، اسلام کو بس یہ ایک بائی ڈیزائن ہے، ان کو رگڑا لگانا ہے۔ ادروائز تو یہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی رپورٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ہم نے نہیں تیار کی، کسی مسلم ملک نے تیار نہیں کی، یہ انہوں نے خود تیار کی ہے اور خود ہی وارن کر رہے ہیں۔ تو جناب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔